جی لیکچر نمبر 5 ہے آپ کا حدیث مبارکہ، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ لیسا نہیں ہے، منا، من کا مطلب سے، نا کا مطلب ہم، لیسا منا ہم میں سے نہیں ہے، من جو، لم نہیں، یرحم رحم کرتا، صغیرنا صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، نہ ہمارے، لم یرحم جو رحم نہیں کرتا، صغیرنا ہمارے چھوٹے پر یا ہمارے چھوٹوں پر، ولم یوقر، واو کا مطلب اور، لم نہیں، یوقر عزت کرتا، احترام کرتا، کبیرانا کبیر کہتے ہیں بڑے کو، نہ ہمارے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا حدیث کا لفظی ترجمہ۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ لیسا نہیں ہے، منا ہم میں سے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کہ ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے یا ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کا ہے با محاورہ ترجمہ۔ اس حدیث کا موضوع کیا ہے، یعنی ٹاپک کیا ہے؟ اس حدیث کا ٹاپک یہ ہے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام، یعنی اس حدیث میں چھوٹوں پر رحم کرنے کے بارے میں اور بڑوں کا احترام کرنے کے بارے میں بیان ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جی تشریح کیا ہے؟ تشریح میں یہ ہے کہ رحم کرنا اللہ کی سب سے غالب صفت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں سب سے زیادہ جو غالب صفت ہے، جو یعنی پرومیننٹ ہے سب سے زیادہ، وہ ہے رحم کرنا۔ اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت کو اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ کی صفات میں سے کہ رحم کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی یہی صفت اختیار کرنے کی تاکید کی ہے کہ ہمارے میں بھی رحم ہونا چاہیے، ہمیں بھی اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے اور بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ عموماً بڑے عزت کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں اور چھوٹے رحم کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بڑوں کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ بڑے چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ان کی عزت کریں، اور جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بڑے ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی بات جو ان سی ہے وہ اچھے انداز میں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بڑا کچھ کہہ دے تو اس کے ساتھ برے انداز میں نہیں بولنا چاہیے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے، بلکہ پیار محبت سے معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے۔ بچوں پر رحم کے بارے میں پہلے احادیث ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ بچوں پر رحم کے بارے میں احادیث میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی پھل آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو حاضرین میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عنایت فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب بھی کوئی آپ کے پاس کوئی بھی کھانے پینے کی چیز آتی، پھل یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہوتی، تو آپ دیکھتے تھے کہ مجلس میں سب سے چھوٹا بچہ کون ہے، سب سے چھوٹے بچے کو دینا شروع کرتے تھے، کیونکہ بچوں میں صبر کم ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کی کہ بچہ کوئی بدتمیزی کرے تو آپ سب سے پہلے سٹارٹ ہی چھوٹے بچے سے کرتے تھے کہ تاکہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو۔ پھر ایک اور دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ چنانچہ ایک غزوہ میں مشرکین کے چند بچے مارے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے بچے بھی تم سے بہترین ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی جنگ ہو رہی تھی، اس میں مشرکین کے چند بچے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ مشرکین کے بچے بھی تم سے بہترین ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان فطرت اسلام لے کر پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ فطرت اسلامی پہ ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کا مذہب اسلام ہی ہوتا ہے۔ یہ آگے ماں باپ اس کو یعنی اپنے مذہب کے مطابق چلا لیتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان کے مذہب پہ چلا لیں گے، اگر کافر ہیں تو کفار کے مذہب پر چلا لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ مشرکین کے بچے بھی تم سے بہترین ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان فطرت اسلام لے کر پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی کے اندر رحم نہیں ہے، کوئی کسی پر ترس نہیں کھاتا، کسی بڑے پر یا کسی چھوٹے پر، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، بلکہ بہت سی دنیا کے معاملات بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ رحم نہ کریں۔ آگے ہے بڑوں کا احترام کے بارے میں احادیث۔ بڑے اور بوڑھے کیوں احترام کے مستحق ہوتے ہیں؟ بڑے اور بوڑھے اس لیے احترام کے مستحق ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ عمر میں سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح ان کی عمر بڑی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے وہ اچھے اعمال میں، نیک اعمال میں بھی آگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹوں کی بنسبت، لہٰذا ان کی نیکیاں بھی عموماً زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی زندگی کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا مذکورہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ایک شخص کو باپ کا ادب بتاتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ جب والدین تمہارے ساتھ چل رہے ہوں، صرف باپ نہیں، یعنی والدین والد یا والدہ دونوں اگر آپ کے ساتھ چل رہے ہوں تو ان کے آداب میں سے پہلا ادب کیا ہے کہ کبھی ان کے آگے نہ چلیں، ٹھیک ہے، کبھی اپنے والدین کو نام لے کر نہ پکاریں. جب کہیں پر بھی آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہوں تو بیٹھتے وقت پہلے اپنے والد کو بٹھاؤ پھر خود بیٹھو، ٹھیک ہے. کوئی بھی بلکہ بزرگ آپ کے سامنے ہو تو اگر بجائے اس کے کہ آپ بزرگوں کو جگہ دینے کی بجائے خود بیٹھ جائیں، یہ بدتمیزی میں آتا ہے. تو آپ یعنی بڑوں کا احترام یہ ہے کہ آپ کسی بزرگ کو پہلے جگہ دیں، ان سے کہ آپ بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، آپ نیچے بیٹھ جائیں زمین پہ یا کہیں پہ بھی آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں، لیکن پہلے کسی بزرگ کو جگہ دیں اور پھر خود کہیں اور اچھی جگہ دیکھ کر وہاں پر بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟ ارشاد بری تعالیٰ ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے ادب سے بات کرو، ٹھیک ہے. یعنی ماں باپ کو اتنا بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی والدین کوئی کام کہہ دیں، چاہے وہ 100 دفعہ بھی کوئی بات کہہ دیں، تو ہمیں آگے سے اولاد کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین سے اف کا کلمہ بھی کہہ دیں، ٹھیک ہے. یہ بھی جون سا یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے والدین کے سامنے، ٹھیک ہے. والدین کی نافرمانی جون سی ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتی ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے جو کہ توبہ کرنے سے ہی معاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ماں باپ معاف کریں تبھی معاف ہوتی ہے. اس حدیث سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے. یہ حدیث مبارک ہے جس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اس کو آپ نے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کی آپ نے لکھ کے بھی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. جہاں پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کو آپ سینٹر میں لکھیں گے، ارشاد نبوی آ جائے اس کو بھی آپ سینٹر میں لکھیں گے، اور جیسے جس پیٹرن سے لکھی ہوئی ہے اسی پیٹرن سے آپ نے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے.